بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی، اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلیا شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقل نے قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا، چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے پاس گئے۔ اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں، تو ہرقل نے کہا اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمارے میں بڑے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اس معاہدے کے بارے میں وہ کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساری گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملے کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑھا سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان سے جنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا برابر سرابر، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آبا و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں، اور تمام رسول اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی وہی دعویٰ کرنے لگ گیا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ دادا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں اس سے یہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی انسانوں کے معاملے میں تو جھوٹ بولنا گوارا نہ کرے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے یہ بتایا کہ چھوٹے اور کمزور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے، اور یہی لوگ شروع میں رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے بتایا کہ بڑھ رہی ہے، اور ایمان کی شان یہی ہے یہاں تک کہ پورا ہو۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور ایمان کی حلاوت جب دلوں میں رچ جاتی ہے تو ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور اسی طرح رسول معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو تم نے کہی ہیں اگر یہ سچ ہیں تو یاد رکھو
کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سارا زور لگا دیتا، اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں پیر دھوتا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر حاکم بصرہ کے پاس آئے تھے، اور حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل تک پہنچایا تھا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیر لیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب اس دعوت سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی مجلس میں ایک شور و شغب برپا ہو گیا اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے، اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، کا معاملہ اتنا زوردار ہو گیا ہے کہ بنو الاسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا دوست اور شام کے نصارہ کا بڑا پادری تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور کبیدہ خاطر تھا، تو اس سے اس کے ایک بڑے پادری نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا حساب جانتا تھا۔ پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ ختنہ والے بادشاہ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے۔ تم یہ بتلاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں ختنے کا رواج ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں۔ ان لوگوں میں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آ پہنچا، اور اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کروایا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقل کو بتایا کہ اس نے ختنہ کروایا ہے۔ پھر ہرقل نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنے کا رواج ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو رومیہ میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھا، اور خود ہرقل وہاں سے حمص چلا گیا۔ ابھی ہرقل حمص پہنچا نہیں تھا کہ رومیہ سے اس کے ساتھی کا جواب آ گیا، جس میں وہ ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہرقل نے حمص میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا، پھر اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس نے محل کے ایک جھروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا، اے روم کے سردارو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو فلاح و بہبود اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کا اتباع کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بدک کر وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرقل نے ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا، تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ اس پر وہ سب ہرقل کے آگے سجدے میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کے قصے کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ ایمان نہ لایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔